ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کے 15ویں آیت تک۔ عید فصح سے پہلے یسوع یہ جانتے ہوئے کہ میرا وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رحلت کر کے باپ کے پاس جاؤں، جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا انہیں آخر تک پیار کرتا گیا۔ اور شام کا کھانا کھاتے وقت جبکہ شیطان نے یہودا بن شمعون اسکریوتی کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے پکڑوائے، یہ جانتے ہوئے کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور کہ میں خدا سے نکلا اور خدا کے پاس جاتا ہوں، اس نے کھانے سے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور ایک کتانی کپڑا لے کر اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جو کتانی کپڑا کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے لگا۔ پس وہ شمعون پطرس کے پاس آیا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اب تو نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھونے پائے گا۔ یسوع نے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ تیرا حصہ نہ ہوگا۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور میرا سر بھی۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا اسے دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے۔ تم بھی پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ پس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی کیا کرو۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا 13ویں باب کی 1 سے 15ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ میرے عزیزوں، کھجوروں کی عبادت کے بعد پاک ہفتے کا ہر دن خدا یسوع المسیح کی لازوال محبت اور قربانی کا احساس دلاتا ہے۔ کلیسیا بائبل مقدس کی تلاوتوں، لتوریائی رسموں اور کلیسیائی روایتوں کے ذریعے ہمیں خدا کے قریب لے جاتی ہے تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اپنے کانوں سے سن سکیں اور اپنے ہاتھوں سے چھو سکیں۔ پاک جمعرات لتوریائی سال کی عبادت میں سب سے منفرد اور طویل ترین اقدس قربانی ہے۔ یہ اقدس قربانی 3 دنوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اقدس قربانی پاک جمعرات سے شروع ہو کر ہفتے کے روز شب بیداری
یا قیامت المسیح کی عبادت پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس عبادت میں ہم انسانی احساسات، جذبات اور رویوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ پاک جمعرات کی تلاوتوں میں ہم سنتے ہیں کہ کہیں خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اور پھر انہی پرانی رسموں میں نئی رسموں کا آغاز کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح روایتوں کو توڑ کر خدمت کی عظیم مثال قائم کرتا ہے، یعنی اپنے ہی شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے اور ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو کہیں گتسمنی کے باغ میں جا کر بے قرار اور بے قرار ہو کر باپ سے دعا کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس اور دیگر تلاوتوں کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور انہیں آپس میں پیار و محبت قائم کرنے کی تلقین کی، اور پھر حکم دیا کہ روٹی توڑنے کی رسم اس کی یادگاری کے طور پر ہمیشہ کرتے رہیں جب تک کہ وہ نہ آئے۔ خداوند یسوع المسیح نے آج کے دن 2 سیکرامنٹ یعنی اقدس قربانی اور کہانت کا سیکرامنٹ تقرر کیا اور برادرانہ محبت قائم رکھنے کا حکم دیا۔ اگر بنظر غور ان پر نظر کی جائے تو ان تینوں میں ہمیں خداوند یسوع المسیح کی شخصیت اور ذات کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جب روٹی توڑتے وقت اس نے روٹی لی اور توڑی تو یہودی دستور کے مطابق اس کے سامنے رومال میں لپٹی اوپر تلے رکھی 3 روٹیاں تھیں، جو ہم مسیحیوں کے لیے تثلیث کا نشان ہے، یعنی پہلی روٹی باپ اور دوسری روٹی بیٹے اور تیسری روٹی روح القدس کو ظاہر کرتی ہے۔ یہودی رسم میں پہلی اور تیسری روٹی نہیں بلکہ درمیان میں لپٹی دوسری روٹی توڑ کر چھپا دی جاتی ہے، اور پھر گھر کے بچے اسے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور پھر اس روٹی کے ٹکڑے خاندان کے افراد کی نفری کے مطابق کیے جاتے اور سبھی اسے کھاتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے یہی یعنی درمیانی روٹی توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ اور پیالہ بھی دیا اور یہ کہا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جائے گا۔ میرے عزیزو، اس سیکرمنٹ کے وسیلے ہم بہت سے فضائل حاصل کرتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے کہانت یا خدمت کا سیکرمنٹ بھی اسی رات مقرر کیا۔ خدمت کا یہ سیکرمنٹ بطور کہانت اختیاری ہے اور بپتسمہ کے ذریعے از خود ہر مسیحی کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آج کی تلاوت میں خداوند یسوع المسیح آپس میں پیار و محبت قائم رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو محبت بائبل مقدس کا مرکزی عنوان ہے۔ خداوند یسوع المسیح سے محبت رکھے بغیر ہماری یہ محبت ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ہم خداوند یسوع المسیح سے محبت رکھیں اور دوسرے انسانوں سے بھی محبت رکھیں۔ محبت اس دنیا سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان صرف اپنی ہی ذات سے محبت رکھنے لگا ہے، لیکن اس محبت کو اس وقت عروج ملتا ہے جب ہم حسد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس محبت کو اس وقت عروج ملتا ہے جب ہم نفرت نہیں کرتے۔ اس محبت کو اس وقت عروج ملتا ہے جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔
یہ محبت ہمارے دلوں میں اس وقت پروان چڑھتی ہے جب ہم دوسروں کی غلطیاں ڈھانپ دیتے ہیں۔ یہ محبت اس وقت ہم میں پروان چڑھتی ہے جب ہم دوسروں کو وقت دیتے ہیں، جب ہم اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، کاہنوں کا احترام کریں، کیونکہ کاہن اس دنیا میں پاک الطار کے سامنے ہوتا ہے اور زندگی بھر خدا کے الطار کے سامنے ہی رہتا ہے، اور جب وہ آسمانی سفر میں اس منزل پہ پہنچتا ہے جو خدا کی بارگاہ ہے، تو مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ خدا کے تخت کے سامنے ہوں گے، اور خدا پوچھے گا کہ یہ کون ہے جو سفید جامے پہنے ہوئے ہے، اور بتایا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جو زمین پر بڑا دکھ اٹھا کر آئے ہیں اور جن کے جامے برے کے لہو سے دھوئے گئے ہیں۔ یعنی کاہن اس زمین میں خدا کے الطار کے سامنے ہوتا ہے اور آسمان پر خدا کے جلالی تخت کے سامنے ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے کاہنوں کا احترام کریں، ان سے پیار کریں، ان کی ضرورتوں میں ان کی مدد کریں اور ان کے لیے بلا ناغہ دعا کرتے رہیں، کیونکہ وہ شیطان کے مقابلے میں اس سے جنگ کے لیے